بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگریز سامراج نے ہندوستان کو کیسے لوٹا، اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ آج کا عنوان ہے انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوستان کی صنعتی و تجارتی حالت۔ ہندوستان ذرائع دولت و معیشت میں صنعتی اور تجارتی حیثیت سے تمام دنیا سے فائق تر تھا۔ انگریزوں نے اپنی خود غرضی سے اس کی صنعت اور تجارت دونوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہندوستان زمانہ قدیم سے صنعتی اور تجارتی ملک تھا۔ اس میں بکثرت ہر جگہ صنعتی کارخانے قائم تھے۔ ہر صنعت کے اعلیٰ درجے کے ماہر دستکار پائے جاتے تھے جو کہ یہاں کی خام پیداوار سے نہایت نفیس ایسی عمدہ اشیاء تیار کرتے تھے جن کی اطراف عالم میں نہایت زیادہ مانگ اور قبولیت ہوتی تھی۔ خشکی اور تری کے راستوں سے ان کی تجارت ایشیا، یورپ، افریقہ اور مشرق بعید میں ہوتی تھی اور ہر سال کروڑوں اشرفیاں ان کی قیمت میں ہندوستان میں آتی تھیں، جن کی وجہ سے کاروباری لوگ نہایت آرام اور چین کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہاں بیکاری کا نام و نشان تک نہ تھا۔ فاقہ مستی اور غربت و افلاس کا یہاں کے باشندہ پر سایہ بھی نہیں پڑتا تھا۔ ہر طرف آرام اور چین کا گلگلہ تھا۔ یہاں کے لوگ فارغ البالی اور خوشحالی میں کربٹیں لیتے تھے۔ چنانچہ ہم مسٹر تھارٹن کا قول مندرجہ ذیل اس کے سفرنامہ سے نقل کر چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے، یورپ کو تہذیب سکھانے والے یونان اور اٹلی جبکہ بالکل جنگلی حالت میں تھے، ہندوستان اس زمانہ میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا اور دولت کا مرکز تھا۔ یہاں چاروں طرف بڑے بڑے صنعت اور حرفت کے کاروبار جاری تھے۔ یہاں کے باشندے دن رات اپنے کاروبار میں مشغول رہتے تھے۔ یہاں کی زمین نہایت زرخیز تھی جس سے فصل خوب پیدا ہوتی تھی۔ یہاں بڑے بڑے لائق اور کاریگر صناع موجود تھے جو یہاں کی خام پیداوار سے اتنا نفیس اور عمدہ مال تیار کرتے تھے کہ جس کی دنیا بھر میں مانگ ہوتی تھی۔ مغرب اور مشرق کے تمام ممالک ان اشیاء کو بڑے شوق سے خریدتے تھے۔ یہاں سوت اور کپڑے اس قدر عمدہ اور باریک، نفیس و خوبصورت بنتے تھے کہ دنیا میں کوئی ملک بھی ان کی برابری نہ کر سکتا تھا۔ نیز ہم پہلے کتاب علم المعیشت سے ہرفتی کمیشن کی رپورٹ کا مندرجہ ذیل اقتباس نقل کر چکے ہیں۔ ایسے زمانہ میں جبکہ مغربی یورپ میں جو کہ موجودہ طریقے حرفت کا مولد و منتہا ہے، غیر مہذب قبائل آباد تھے۔ ہندوستان اپنے حکمرانوں کی دولت اور اپنے کاریگروں کی اعلیٰ صنعت کے لیے مشہور تھا اور بہت بعد کے وقت میں جبکہ مغرب کے حوصلہ مند تاجر پہلے ہندوستان میں نمودار ہونے لگے، یہ ملک زیادہ ترقی یافتہ یورپین اقوام سے کسی طرح گھٹا ہوا نہیں تھا۔ مسٹر میریڈتھ ٹاؤشنڈ اپنی کتاب ایشیا اور یورپ میں لکھتا ہے، ہندوستان کے معمولی کاروباری لوگوں کے واسطے ہماری حکومت کسی طرح مبرہ از خطا نہیں ہو سکتی اور ہماری حکومت سے یہ خرابی کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ بڑی خرابی یہ ہے کہ ہماری حکومت نے ہندوستانیوں کی زندگی بالکل بے لطف بنا دی ہے۔ عام انگریزوں کو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ ہماری حکومت سے پہلے ہندوستانی زندگی کیسی پر لطف تھی اور کاروباری اور باہمت لوگوں کے واسطے ہر ایک کاروبار میں کیسی آسانیاں میسر تھیں۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے کاروباری ہندوستانی نہایت آرام کی زندگی بسر کرتے تھے۔ انگریز مصنفین اپنی اغراض معلومہ کے ماتحت ہمیشہ یہ پراپوگنڈا کرتے رہے کہ زمانہ قدیم سے ہندوستان صرف زراعتی ملک رہا ہے، مگر ڈاکٹر فرانسس بوچانن جن کو لارڈ ویلزلی نے 1800 میں جنوبی ہند کی معاشیات کی تحقیق کے لیے مقرر کیا تھا، تمام ملک میں دورہ کر کے بچشم خود معائنہ کرتے ہیں اور 3 ضخیم جلدوں میں رپورٹ مکمل کر کے لندن میں شائع کرتے ہیں، جس پر عام طور پر انگریز مطلع ہو کر اس قدر پسند کرتے ہیں کہ کمپنی ان کو شمالی ہند کے دورہ کرنے اور وہاں کے حالات بچشم خود دیکھ کر قلم بند کرنے پر پھر مقرر کرتی ہے۔ چنانچہ اس کی تکمیل بھی 3 ضخیم جلدوں میں ہو کر لندن میں شائع کی گئی۔ اس کتاب میں 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے ابتدائی زمانہ کے ہندوستان کا معاشی حال نہایت تفصیل سے مذکور ہے۔ اس سے نتیجہ ذیل اخذ کر کے علم المعیشت صفحہ 580 میں لکھتا ہے، یہ خیال غلط ہے کہ صدا سے ہندوستان کا عام پیشہ زراعت ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہندوستان کی زمین اور آب و ہوا کاشت کے واسطے بے حد موزوں ہے اور ہمیشہ سے ہندوستان میں کاشتکاروں کی ایک بڑی جماعت چلی آتی ہے، لیکن جیسا کہ یقین دلایا جاتا ہے یہ بیان خلاف واقع ہے کہ من حیصل قوم
ہندوستانیوں کا ذریعہ معاش زراعت ہی زراعت رہا ہے، بلکہ جو جماعت طرح طرح کی صنعت و حرفت سے اپنی روزی کماتی تھی وہ اگر کاشتکاروں سے زیادہ نہ تھی تو بہت کم بھی نہ تھی۔ ڈاکٹر بوچانن کا قول ہے کہ جامعہ بافی کی صنعت و حرفت کا ہندوستان میں اس قدر راج اور عروج تھا کہ زراعت کے مانند اس کو بھی عام ملکی پیشہ قرار دینا بے جانا ہوگا۔ کروڑا بندگان خدا اسی پیشہ پر بسر اوقات کرتے تھے۔ ادنا سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ قسم تک روئی اور ریشم کا کپڑا یہاں پر بکثرت تیار ہوتا اور مقامی صرف کے علاوہ دور دراز ممالک تک جاتا تھا۔ روپہلی کلابتون بٹ کر سدھا قسم کے ضرب مفت یعنی سنہری کپڑا تیار کرتے تھے جس سے بادشاہوں کے جسم و محلات کی زینت و آرائش ہوتی تھی۔ اون سے غریبوں کے واسطے کمبل اور عمرہ کے واسطے شال تیار ہوتے تھے جو اب تک عجائبات مصنوعات میں نمبر اول شمار ہوتے ہیں۔ ہندوستان ململ، اطلس، کمخاب، جامدار، چکن، شینٹ نفاست و خوبی میں اب تک بطور ضرب المثل زبان زد ہیں۔ ان کی پائیداری ہر قسم کو مسلم ہے۔ کپڑوں پر اس غضب کی سوزن کاری ہوتی تھی کہ پرانے کشیدے دے کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ فرش و فروش کا کل سامان، چادریں، شطرنجیاں، دریاں بکثرت تیار ہوتی تھی۔ تانبے پیتل کے خوشنما ظروف، سونے چاندی کے نظر فریب زیورات، گوناگون رنگ، اعلیٰ درجہ کے تیل و عطر، ہر قسم کا چرمی سامان، طرح طرح کے ہتھیار، لکڑی پر نقاشی اور ہاتھی دانت کا عجیب و غریب کام اور نہایت پائیدار کاغذ، غرض یہ کہ ناگزیر ضروریات کی کل چیزیں اور اعلیٰ قسم کی بہت سی اشیاء ایک صدی کی بات ہے ہندوستان میں اس کثرت سے ہوتی تھی کہ دیگر ممالک یہاں سے مال منگا کر استعمال کرتے تھے۔ صنعت و حرفت کا ہر طرف چرچا تھا، مصنوعات کی طور و پاس شہرت تھی، باوجود یہ کہ کافی امن میسر نہ تھا۔ لوگوں کو کس قدر ذرائع معاش حاصل تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پیدائش کے دونوں اہم سیگے یعنی زراعت اور صنعت و حرفت اپنے ہی ہاتھ میں تھے، اور اگر حالات مساعدت کرتے اور مزاحمتیں صدرا نہ ہوتی تو جس قوم نے آج سے ایک صدی پہلے مصنوعات میں اس قدر ترقی کر لی تھی، معاشی ترقیات میں آج اس کا کیا درجہ ہوتا۔ لیکن ہندوستان کچھ ایسے جال میں پھنسا کہ اس کی صنعت و حرفت تھوڑے ہی عرصہ میں دم توڑنے لگی اور اب تک حالت نظم میں گرفتار ہے۔ 75% آبادی کی وجہ سے معاش کا بار زراعت پر آ پڑا، باقی ماندہ لوگ ملازمت، معمولی صنعت و حرفت اور بیکاری میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ زراعت ہندوستان کے سر منڈی گئی اور اکثر صنعت و حرفت ممالک یورپ نے منگوا لی۔ اس تقسیم عمل سے ہندوستان کا جو نفع نقصان ہو رہا ہے اس سے قبل تجارت بین الاقوام میں واضح کیا جا چکا ہے۔ مذکورہ بالا صنائع اور دستکاریوں کے علاوہ جہاز بنانے میں ہندوستانیوں کی مہارت نہایت بے نظیر اور کامل تھی، اور اسی طرح جہاز رانی اور سمندروں کی واقفیت میں بھی وہ نہایت اعلیٰ پایا رکھتے تھے۔ صاحب علم المعیشت لکھتا ہے، پارچہ بانی اور دیگر صنعتوں کی ترقی یافتہ حالت تو بخوبی مسلم ہے، لیکن یہ سن کر شاید تعجب ہو کہ اس زمانے کے لحاظ سے ہندوستان کے لوگ جہاز کے کام میں بھی خوب ہوشیار اور ماہر تھے۔ یوں تو جہاز سازی اور جہاز رانی ہندوستان کی بہت قدیم صنعت اور بہت قدیم پیشہ ہے، لیکن یہ ایک وسیع تاریخی بحث ہے جس کے واسطے یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ تاہم 18ویں صدی کے آخر تک بھی یہ حالت تھی کہ لارڈ ویلزلی گورنر جنرل اپنے ایک مراسلہ میں کمپنی کے ڈائریکٹروں کو حسب ذیل تحریر فرماتے ہیں۔ کلکتہ کی بندرگاہ میں 10,000 ٹن کے قریب جہاز موجود ہیں جو ہندوستان ہی میں تیار ہوئے ہیں اور اس قسم کے ہیں کہ ان میں انگلستان کو مال جا سکتا ہے۔ خانگی جہازوں کی جو تعداد کلکتہ کے بندرگاہ میں موجود ہے، بنگال میں جہاز سازی کی صنعت نے جو کمال حاصل کر لیا ہے اور عمدہ چوبینہ یعنی لکڑی کی کثرت کی بدولت یہ صنعت جس صورت سے ترقی کر سکتی ہے، ان تمام باتوں کے مد نظر یہ امر یقینی ہے کہ بنگال کے انگریزی تاجر جس قدر مال انگلستان لے جانا چاہیں، کلکتہ کے بندرگاہ میں لندن جانے کے واسطے کافی جہاز دستیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن مشہور مورخ ٹیلر صاحب کا بیان ہے کہ ہندوستان کا مال لے کر ہندوستانی جہاز جب لندن کی بندرگاہ میں پہنچے تو وہاں ان جہازوں کو دیکھ کر سنسنی پیدا ہو گئی، گویا کہ خدا نخواستہ دریائے تیمس میں کسی غنیم کا جنگی بیڑا گھسایا۔ لندن کے جہاز سازوں نے شور برپا کر دیا کہ ان کا کاروبار تباہ ہوا چاہتا ہے اور انگلستان میں تمام جہازوں کے خاندان بھوکوں مر جائیں گے۔ کمپنی بھی اس مخالفت سے مروب ہو گئی اور بالآخر حکم دے دیا کہ ہندوستانی جہازوں سے کام نہ لیا جائے اور وہ لندن کے بندرگاہ میں نہ آئیں، بلکہ ہندوستان کے جہازراں بھی ملازم نہ رکھے جائیں، کیونکہ جب وہ لندن پہنچ کر وہاں کے حالات دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں ہماری وہ بکت باقی نہیں رہتی جو بالعموم ہندوستان میں پیدا ہو گئی ہے۔
اور جو حکمرانی کے واسطے لازم ہے، اور واپس جا کر وہ لوگ اپنے ملک میں ہمارے قصے سناتے ہیں، اس سے بڑی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا مادی، اخلاقی، کاروباری اور سیاسی ہر لحاظ سے ہندوستانی جہاز رانوں کا لندن آنا مناسب نہیں۔ اسی طرح 19ویں صدی کے شروع سے ہندوستان کی یہ صنعت بھی قسم پرسی کے ہاتھوں تباہ ہو گئی، ورنہ خدا جانے اب تک کس درجہ ترقی حاصل کر لیتی۔ مسٹر مکھرجی اپنی کتاب تاریخ ہندوستان میں لکھتا ہے، ایک انگریز مقیم بالاسور اپنے خط مورخہ 16 دسمبر 1670 عیسوی میں ڈائریکٹران کمپنی آف لندن کو لکھتا ہے، بہت سے انگریز جہازران تاجروں کے جہاز و بادبان ہر سال یہاں تیار ہوتے ہیں۔ پرانے اور بہترین قسم کے ساگوان یہاں بکثرت موجود ہیں اور بہترین لوہا بھی بافراد دستیاب ہوتا ہے، اور ہر قسم کے کاریگری کے کام مثلاً بولٹو، میخ، کیل، لنگر وغیرہ یہاں کے لوہار نہایت ہوشیاری سے انجام دیتے ہیں، مضبوط جہاز تیار کرتے ہیں اور صحت و درستگی کے ساتھ جہازوں کو پانی میں اتار دیتے ہیں۔ یہاں کے کاریگر ہر ہوشیار کاریگر سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نیز یہی مسٹر مکھرجی اپنی کتاب میں تاریخ ہندوستان صفحہ 244 میں لکھتا ہے، 1802 عیسوی کے بعد کے زمانہ میں بھی ہندوستان سے جنگی اور تجارتی جہاز بن کر انگلستان جایا کرتے تھے۔ نیز یہی مسٹر مکھرجی اپنی کتاب تاریخ ہندوستان صفحہ 250 میں لکھتا ہے، انگلستان والے یہاں کے مشاق کاریگروں سے نقشہ بنوا لیا کرتے تھے۔ سر ولیم ڈگبی پراسپرس برٹش انڈیا صفحہ 908 میں لکھتا ہے، 1800 میں گورنر جنرل نے اپنے آقاؤں کو لیدن ہال میں رپورٹ کی کہ کلکتہ کی بندرگاہ میں 10,000 نئے جہاز موجود ہیں جو اسی جگہ بنائے گئے ہیں اور ہندوستان سے انگلینڈ کو مال تجارت پہنچانے کے لیے کارآمد ہیں۔ کلکتہ کے بندرگاہ میں جس قدر جہاز موجود ہیں اور جس کمال کو جہاز بنانے کا کام بنگال میں پہنچ چکا ہے اور لکڑی کی بہتات کی وجہ سے اس میں بہت جلد ترقی ہونے کی امید ہے۔ اس کے لحاظ سے یہ یقینی امر ہے کہ اس بندرگاہ میں اس قدر جہاز برابر تیار ہو سکیں گے جس قدر پرائیویٹ انگریز سوداگروں کو مال تجارت پہنچانے کے لیے درکار ہو۔ سر ولیم ڈگبی اسی کتاب پراسپرس برٹش انڈیا میں بمبئی کے متعلق ایک انگریز لیفٹیننٹ کرنل اے واگز کی رپورٹ 1881 عیسوی اور اس کا مشورہ نقل کرتا ہے جو درج ذیل ہے۔ صرف بمبئی میں سوداگری کے 2 جہاز یا 1 جہاز اور 2 جنگی جہاز انگریزی بحری فوج کے لیے 18 مہینوں میں تیار ہو سکتے ہیں۔ بمبئی کے ڈاک یعنی جہاز بنانے کی جگہ اس قابل ہیں کہ بڑی سے بڑی طاقت کا جہاز بھی ان میں تیار ہو سکتا ہے۔ اولاً گجرات اور مالابار کے جنگلوں کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے لکڑی کا بکثرت پہنچنا۔ دوئم اچھی قسم کی سن، ایک پودا جس کی چھال سے رسیاں بنتی ہیں، کا ہندوستان میں بکثرت پیدا ہونا۔ 3 انگریزی بحری فوج کا یورپ کا تیار شدہ جہاز ہر 12 سال کے بعد اثر نو تیار کیا جاتا ہے۔ 4 بمبئی کا ساگوان کا بنا ہوا جہاز 50 سال سے بھی زیادہ چل سکتا ہے۔ 5 بمبئی کے بہت سے جہاز 14-15 سال کے بعد بحری فوج کے لیے خریدے گئے تو نہایت مضبوط پائے گئے۔ جہاز موسوم میں سر ایڈورڈ ہیوز 8 سفری سوداگری کر چکا تھا کہ بحری فوج کے لیے خریدا گیا، حالانکہ یورپ کا کوئی جہاز بھی 6 سفر سلامتی کے ساتھ طے نہیں کر سکتا۔ ششم بمبئی میں جو جہاز بنتے ہیں ان پر انگلینڈ کی بنسبت 25% کم لاگت آتی ہے۔ مندرجہ بالا حساب سے سر ولیم ڈگبی نے ایک بیڑا بحری جہاز کی تیاری کا موازنہ باتوار مدت اور باتوار مصارف وغیرہ حسب ذیل درج کیا ہے۔ بمبئی میں جہاز 1.5 برس میں 20 عدد فوجی بحری جہاز، 3 برس میں 4 عدد فوجی بحری جہاز، 15 برس میں 20 عدد فوجی بحری جہاز یعنی ایک بیڑا۔ خرچہ تعمیر انگلینڈ کا جہاز 100 پاؤنڈ، خرچہ ترمیم و تجدید 50 سال 300 پاؤنڈ، کل خرچہ 50 سال میں 400 پاؤنڈ۔ بمبئی کا جہاز یعنی کہ خرچہ تعمیر 75 پاؤنڈ، خرچہ ترمیم و تجدید 50 سال میں کچھ نہیں، کل خرچ 50 سال میں 75 پاؤنڈ۔ اس موازنہ سے اندازہ ہوا کہ بمبئی کے جہاز میں 325 پاؤنڈ بچت ہوتی ہے۔ صاحب حکومت خود اختیاری صفحہ 66 میں لکھتا ہے، بعض صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمیشہ سے محض ایک زرعی ملک رہا ہے، حالانکہ گزشتہ صفحات میں بکثرت انگریزوں کے اقتباسات دیے گئے ہیں جن سے واضح ہے کہ ہندوستان کی صنعت کس درجہ پر رہی ہے اور کس طرح وہ توڑی گئی۔ تاہم ان تحریرات پر میں چند امور کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ نواز مرزا یار جنگ صاحب چیف جسٹس حیدرآباد دکن نے کپتان الیگزینڈر ہیملٹن کے حوالہ سے تحریر فرمایا ہے کہ یہاں صرف ایک شہر کے مختلف کارخانوں میں 50,000 پارچہ باف کام کرتے تھے اور جو سامان تیار ہوتا تھا اس کا جزو اعظم بیرونی ممالک کو بلکہ خاص کر یورپ کو جاتا تھا، برخلاف اس کے یورپ سے جو مال آتا تھا وہ نہایت کم تھا۔
مثلا 1794 عیسوی کی نسبت معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان میں انگلستان سے صرف 156 پاؤنڈ کپڑا آیا۔ پروفیسر ولسن نے لکھا ہے کہ لوہا ڈالنے کی صنعت اس ملک یعنی کہ انگلستان میں صرف چند سال سے ہے۔ ہندوستانی لوہا ڈالنے اور اسپات فولاد بنانے کا کام نامعلوم زمانہ سے جانتے ہیں۔ مسٹر رانا ڈلے نے 1882 عیسوی میں لکھا تھا کہ دلی کے مشہور لوہے کی لاٹ جو 1500 سال کی پرانی ہے، اس سے لوہا ڈالنے کی صنعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مسٹر بالکو جو کہ ہندوستان کے محکمہ پیمائش کے افسر رہے ہیں، انہیں تسلیم ہے کہ چند سال پہلے تک دنیا کے سب سے بڑے کارخانوں میں اتنی بڑی لاٹ کا ڈالنا ناممکنات سے تھا، اور اب بھی بہت کم کارخانے ایسے جو اتنی کثیر مقدار میں دھات کو ڈال سکتے ہیں۔ ایک اور مصنف کا بیان ہے کہ لندن میں فولاد ہندوستان کے نام سے فروخت کیا جاتا تھا۔ مسٹر ڈگبی نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں جہاز سازی نہایت اعلیٰ درجہ کی حالت میں تھی مگر انگریزی سے گوارا نہ کر سکے۔ مسٹر ٹیلر نے لکھا ہے کہ لندن کی بندرگاہ میں جب ہندوستان کا مال ہندوستان کے بنے ہوئے جہازوں میں پہنچا تو اس سے وہاں کے بااختیار لوگوں میں اس قدر پریشانی پھیلی کہ دشمن کے بیڑے سے بھی نہ پھیلتی۔ لندن کے جہاز سازوں نے اس قدر شروع کرنے میں نمایاں حصہ لیا اور کہا کہ ہمارا کاروبار بربادی کے کنارے آ لگا ہے اور ہمارے بال بچے یقیناً فاقہ کشی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس چیخو پخار سے ڈائریکٹران کمپنی پر اثر پڑا اور انہوں نے جہاز سازی کی صنعت ہندوستان کے بندرگاہوں سے توڑ کر انگلستان کی فاقہ کشی کے خطرہ کو ہندوستان کی طرف روانہ کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہندوستان قدیم زمانہ سے صنعتی اور تجارتی ملک تھا۔ یہاں ہر قسم کے اعلیٰ اور ادنیٰ صنعتوں کے بے شمار کارخانے قائم تھے جن سے ملکی ضروریات اور ذرائع ترقیات پوری ہوتی تھی اور تمام دنیا کے ممالک نفع حاصل کرتے تھے۔ بیرونی ملکوں کے سے ہر سال کروڑوں اشرفیاں انہیں مصنوعات کی قیمت میں ہندوستانی تاجر حاصل کرتے تھے اور ہندوستانی باشندے کروڑوں آدمیوں کی تعداد میں یہاں کی صناعی یعنی ہنرمندیوں اور تجارتوں کے ذریعے عیش اور آرام کی زندگی بسر کرتے تھے، مگر برطانیہ کو ہندوستان کا عیش و آرام نہ پایا اور ان کی آنکھوں میں کھٹکنے اور چبھنے والا کانٹا بن کر دن رات بے چین کرنے لگا۔ مدبرین برطانیہ نے سوچنا شروع کیا کہ کس طرح ہندوستان کی صنعت اور تجارت پر چھاپا مارا جائے اور اس کی تمام صنعتوں اور تجارتوں پر اپنا قبضہ جمایا جائے۔ تنہائیوں میں، مجمعوں میں، حکومت کے ایوانوں میں اس کے لیے تذکرے جاری ہوئے، اسکیمیں بنائی گئی، ریزولوشن پاس ہوئے اور نت نئے طریقے مظالم کے ایسے جاری کیے گئے جن کی انسانی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ تہذیب کا دعویٰ کرنے والی قوم اور انسانیت کی خدمت کا ڈھونگر چانے والی ملت نے وہ انسانیت کش طریقے اپنائے اور ہندوستان میں جاری کیے جن کے سامنے قدیم زمانہ کے ظالم سے ظالم اور جابر سے جابر بادشاہوں اور قوموں کے وحشیانہ مظالم بھی ہینچ تھے، اور جن کو فرانہ مصر اور برابرہ افریقہ اور وحشی تاتاری بھی انتہائی نفرت کی نظر سے دیکھتے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اسی پر آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔